کلام کتنا خوبصورت تھا کہ سادہ، مختصر، جامع، اور پھر لفظ تو نور افزا ہوتے ہی ہوتے تھے، لفظوں میں تو مٹھاس اور روشنی نظر آتی ہی آتی تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں اذا تکلم رؤی کالنور یخرج من بین ثنایاہ، کہا جب حضور گفتگو کرتے تھے تو سامنے والے دانتوں سے بھی نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھی۔ کلام بھی میٹھا، نور افزا، روشنیوں سے بھرا ہوا، اور گفتگو کیا ہے؟ سل من قطعک واتی من حرمک، جو تیرے سے تعلق توڑے تو اس کے ساتھ تعلق جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جولیاں بھر دیا کر۔ گفتگو کا عنوان، موضوع یہ ہے، لڑائی جھگڑے فتنے فسادات والا تو کلام نہیں ہے، کلام اتنا خوبصورت ہے کہ جوڑنے کا درس دیا جا رہا ہے۔ تو مجھے بتاؤ یار، ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ جب حضور گفتگو فرما رہے ہیں تو کلام بھی خوبصورت ہے، لفظ بھی میٹھے ہیں، عنوان اور خطبہ بھی جوڑنے والا ہے، اور آواز بھی سب کو برابر یکساں پہنچ رہی ہے، اور حضور دکھائی بھی سب کو دے رہے ہیں۔ اتنا کچھ ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر حضور گفتگو نہ بھی کریں۔ ہمارے گجرانوالہ کے ایک عالم تھے، وفات پا گئے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، وہ بڑے خوبصورت تھے۔ تو ہم جب ان کے پاس کبھی جمعہ پڑھنے جانا، امامہ شریف پہنا ہوتا، پھر وائٹ جبہ پہنا ہوتا انہوں نے، تو ادھر میں نے ایک شخص سے سنا تھا کہ کسی نے کہا کہ آج تو حضرت صاحب نے حد کر دی۔ وہ کہتا ہے وہ تو ہر مرتبہ ہی کرتے ہیں، تو آپ بتائیں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگے سچی بات ہے کہ میں حضرت صاحب کی تقریر سننے نہیں آتا۔ تو ہم نے کہا کہ آپ اتنی دور سے آتے ہیں، وہ بزرگ آدمی تھے، تو وہ کہتے ہیں تقریر تو بڑے بڑے خطیب کرتے ہیں، میں تو صرف ان کا چہرہ دیکھنے آتا ہوں، اتنا سونا لگتا ہے، میں صرف آدھا پونا گھنٹہ بیٹھ کے یہ دیکھتا ہوں۔ یار ان کی امت میں کوئی 1400 سال بعد عالم دین بیان کرے اور خوبصورت ہو، تو 1400 سال بعد امتی کہتا ہے میں صرف ان کا چہرہ دیکھنے کے لیے آتا ہوں۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ پھر جب میرے حضور منبر پر جلوہ فراز ہوتے ہوں گے اور محبوب علیہ السلام کا وہ دوہا والا چہرہ ہوگا، کتنا لطف آتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام کا حسن لازوال، شاعر نے تو یہ کہا تو کائنات حسن ہے یا کہ حسن کائنات، کہ یہ فیصلہ ہی نہیں ہو رہا کہ آپ کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ تو حضور خوبصورت ہیں۔ خطیب مبلغ سونا ہو تو لوگ دیکھتے ہیں، اور مبلغ وہ ہوں کہ جن کے پیچھے سارے نبی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، امام الانبیاء کا ٹائٹل اور لقب، اور ہوں وہ کہ جن کو رب فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، کہ جب مبلغ اسلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے بعد نماز کے لیے مصلی پہ آتے ہیں تو لوگ تو دیکھتے ہی تھے، صحابہ تو دیکھتے تھے، رب فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، کہ محبوب ہم تیرا آسمان کی طرف اٹھتا ہوا چہرہ بھی دیکھ رہے تھے۔ صرف امتی نہیں دیکھ رہے، صرف صحابہ نہیں دیکھ رہے، رب ہو کر محبوب علیہ السلام کو دیکھ رہا ہے، اور اب یہ بیان فرما رہا ہے۔